بسم الله الرحمن الرحيم رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی اب اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا۔ پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ کڑی لگا، جو پولیس والے نہیں کھڑے ہتھ کڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے ہتھ کڑی لگاؤ۔ میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں۔ جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں، تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرے بندے، میری بندی، اے عورت، اے مرد، تو ایک عورت، تو ایک مرد، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں۔ اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے، سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا۔ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار۔ بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، کہتا چل چل چخا تھی، میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا، دفع ہو جا، تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے۔ میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ میرا لب کہ آ جا، میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے
قالین بچھائے، چادریں بچھائیں، کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن، کوئی دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں، دیکھ رہے ہو سارے؟ جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد تو اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی، وہ تو نظر نہیں آتی۔ کرتا نظر آتا، اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں۔ قالین کا ظاہر ہے اس پر بیل بوٹے ہیں، نیچے صاف دھاگا ہے۔ اب اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطائنها من استبرق۔ اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے، میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا، اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو، میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو، میری، لیکن میں کیا کروں؟ ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں، اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اس علاقے کیا نام شیخ، جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا، دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے۔ دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے، مٹی کا بستر ہے، مٹی کا گھر ہے، اندھیر گھر ہے، کیڑوں کا گھر، اندھیر کا گھر، ظلمت کا گھر، وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر، بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے۔ یہاں آج بیگم بھی اسی طرح، فقیر بھی اسی طرح، امیر بھی اسی طرح، امیرن بھی اسی طرح، غریب بھی اسی طرح، غریبن بھی اسی طرح۔ مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا، وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے، وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا، وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا۔ اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا چلتا ہے۔ رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، ان کی خادمہ نے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی۔ تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں۔ تو بھائیو بہنوں، ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ دن ڈھلیں گے، کچھ راتیں آئیں گی، کچھ شامیں ڈھلیں گی، تیری جوانی ڈھل جائے گی۔ بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں، وہ آئے گا، تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا، تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا۔ جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی۔ تیری جوانی کو بڑھاپے کی مکڑیاں ایسا تانا بانا چھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں اور جنازے اٹھ جاتے ہیں، ہائے میری ماں، 4 دن کے بعد وہیں ناچ ہو رہا ہے، وہیں گانا ہو رہا ہے، ہائے میرا ابا، ہائے میرا بابا، ہم لٹ گئے مٹ گئے۔ چوتھے دن وہیں ڈھول بج رہے، وہیں ناچ ہو رہے، وہیں گانے ہو رہے، وہیں کہے، وہیں کھانے۔ تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے، ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے، تمہیں اب کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے، مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ سے دوستی لگا لو۔ تمہارا بیڈ روم، میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا، وہ ہے جو وہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے۔ انما یسیر احدکم الی موضع 4 اذرع، تم میں سے ایک ایک کو 4 ہاتھ گھر میں جانا ہے۔
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مساری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں، بطائنها من استبرق، ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے، نیچے آنے والا وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا؟ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں۔ یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے، تم اب خود سوچ لو جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیا کرے، جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرے، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی شوق میں پکارا، کبھی خوف میں پکارا۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَغَوْثَاهُ مِنَ النَّارِ کی صدا لگا رہے تھے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ، ارے اللہ کے بندے، تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے۔ آج بھی فرشتے روتے ہیں، وہ کس بات پہ روتے ہیں کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں، رات اللہ سے مانگنے کی ہے، کیبل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی امت ہے، یہ وہی امت ہے جو حیا پھیلانے آئی تھی، یہ خود بے حیائی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے، یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی، یہ خود فحاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا، ساری جنت کو فرمایا کونی، اے جنت بن جا، وہ بن گئی، 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی مشک کا گارا، زعفران کی گھاس۔ لیکن اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو کونی نہیں کہا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے درخت بنائے، اس کے گھر بنائے، اس کی نہریں بنائی، اس کا دودھ بنایا، اس کا شہد بنایا، اس کی شراب بنائی، اس کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائی، درزے بنائے، مسیریاں بنائی، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی، وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے، اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس دن اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے، سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے
अल्लाह ने न किसी नेक औरत का नाम लिया, न किसी बुरी औरत का नाम लिया। बुरी औरत का नाम भी मर्द की निस्बत से, अच्छी औरत का नाम भी मर्द की निस्बत से। इमरातुल अजीज, ये आसिया है, नाम नहीं लिया, ये अच्छी औरत है। ये नेक, ये इमरात फिरऔन, ये अच्छी औरत है आसिया, इसका नाम नहीं लिया। इमरातुल अजीज, ये बुरी औरत है जुलेखा, इसका नाम नहीं लिया। इमरातुल इमरान, ये अच्छी औरत है जो मरियम की मां बनी। इमरातुल नूह, इमरातुल लूत, ये काफिर औरत हैं, नबी की औरत है। नाम ना नेक का लिया है ना बद का लिया है, सिर्फ हजरत मरियम का नाम कुरान में आता है। हजरत मरियम का नाम कुरान में इसलिए आता है कि लोगों ने हजरत मरियम के बेटे को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो अल्लाह ताला ने इसको वाजे करके फरमाया नहीं 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 नहीं, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, तुम्हारा रब बीवी बच्चे से पाक है, ये मरियम का बेटा है, ये मेरा नहीं मरियम का बेटा है। बाकी किसी औरत का नाम नहीं पूरे कुरान में। ये बताने के लिए है कि अल्लाह तो औरत के नाम को भी पर्दे में रखना चाहता है। वो औरत मुंह खोलने की इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसलाबाद, फोन नंबर 04 पढ़ चुके हो, 80031 तुम्हारा तो अल्लाह नाम भी जाहिर करना पसंद नहीं फरमाता, तुम्हारे नाम को भी अल्लाह जाहिर करना पसंद नहीं करता, तो चेहरा खोलने की अल्लाह कैसे इजाजत देगा? मुसलमान औरत की पहचान है पर्दा। देखो तुम्हारे पठानों में बड़ा पर्दा था, लेकिन अब उठ रहा है। जहां टीवी आएगा वहां बेपर्दगी आएगी, जहां केबल चलेगा वहां नस्ल बेहया होगी। अपने आप को संभालो, तबलीग में लग जाओ और दीन की मेहनत करो, वरना पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। जैसी बेहयाई ने वहां कांटे बखेर दिए, मुझे डर है वो कांटेदार झाड़ियां कहीं यहां भी ना उगाएं। मर्द औरत जहां मिलेंगे वहां अखलाक को आग लग जाएगी, वहां हया के जनाजे उठ जाएंगे, वहां इज्जतें नीलाम हो जाएंगी। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना अस्सला व आतीना अज़्ज़का व अतिअना अल्लाह व रसूलह। ये अल्लाह उनको कह रहा है जो सारी उम्मत की माएँ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे नबी की औरतें तुम्हारी माएँ हैं, मेरे नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह उनको कह रहा है घरों में बैठ जाओ, घरों में गड़ जाओ और जाहिलियत की ज़ेब ज़ीनत छोड़ दो और अपने घरों में नमाज को जिंदा करो, ज़कात को अदा करो, अल्लाह रसूल की इताअत करो। ये चंद दिन तो हैं पाबंदी के, फिर अल्लाह आजादियां दे देगा। कुलो वश्रबो हनिया बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। आया मेरा बंदा, मेरा बंदी, अब खा और पी और मजे कर, तुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, हमने तुझे हमेशा की आजादी दे दी। अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह तू बड़ा हसीन और जमील है, हम तुझे सजदा करना चाहते हैं, हमें एक सजदे की इजाजत दे दे। तो अल्लाह ताला जवाब में इरशाद फरमाएंगे क़द वदअतु अन्कुम मऊनतस सुजूद, मैंने सजदे तुम्हें मर्दान में दिए थे, वो अब माफ कर दिए। अब कोई नमाज रोजा नहीं है, बस तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ। तुम खाओगे मैं खिलाऊंगा, तुम पियोगे मैं पिलाऊंगा, तुम लोगे मैं दूंगा, तुम मांगोगे मैं अता करूंगा, तुम्हारा सवाल होगा मेरी अता होगी, तुम्हारी तलब होगी मेरी तरफ से पूरा किया जाएगा। तुम मांगने में खुश, मैं देने में खुश, तुम खाने में खुश, वो खिलाने में खुश, तुम पीने पे खुश, वो पिलाने पे खुश। कुछ खुद डाल के पिएंगे, यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, कुछ को नौकर पिलाएंगे, युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला। और कुछ मर्द औरत ऐसे ऊंचे होंगे, इतने आला नसीब वाले होंगे कि वहां अल्लाह खुद उनको पिलाने आएगा। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो भाई ये हैं वीवीआईपी, वीआईपी लोग, वीआईपी लोग जन्नत के भी हैं। वो कौन से हैं? वो कौन से हैं? जिनको अल्लाह वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जिन्हें अल्लाह खुद पिला रहा होगा, खुद। एक मजे की बात बताऊं, जन्नत के अक्सर वीआईपी गरीब लोग होंगे, अक्सर, सारे तो नहीं कह रहा हूं, जन्नत के ज्यादा जो वीआईपी लोग हैं वो गरीब लोग होंगे, गरीब लोग। अल्लाह ताला के नबी के पास आए अरब सरदार, कहेंगे हम तेरी बात सुनते पर गरीबों को उठा दे, इन गरीबों को उठा दे फिर तेरी सुनेंगे। मालदारों में तकब्बर होता है ना,
کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں۔ تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں۔ وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی، حضرت علی لکھا کرتے تھے، قلم دوات منگوائی، علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گئے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ بات سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی، اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا، ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا، تو پھر تو ظالم بن جائے گا، ظالم۔ نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں، میرے لیے جلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ ہو، اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا۔ پھر چونکہ بات چلی کچھ دل میں کچھ دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہو گیا کہ میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے، اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی، تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، وہ کچھ خفا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے۔ اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے، یہ مجلس کا اصول ہے۔ 10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے۔ 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے۔ یہی دستور، یہی سنت، لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئے تو خود ان کو سلام کیا کر۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ اے میرے رب، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں، وی آئی پی ہیں، بڑے لوگ، بڑے مرد، بڑی عورتیں، جن کا بڑا مقام ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ کو بنا لو اپنا، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی نوکرانی کو نہیں کہتے، زر خرید عورت، زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، پر ایمان چھپتا نہیں، جیسے پیسہ چھپتا نہیں، ایمان چھپتا نہیں۔ وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں، بڑی دیگ، اس میں تیل ڈالا، وہ اس کے نیچے آگ جلائی۔ وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی سے چلتی تھی، کوئی 3-4 سال کی ہوگی۔ تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا، اس کو بھی کھڑا کر لیا، پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی، اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے، تیرا گھر، تیری بیٹیاں، سب کچھ سونے سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر میں تجھے جلاؤں گا۔ تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے۔ تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی۔ تجھے جو کرنا ہے کر۔ زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے، اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے۔ وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے،
اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے؟ لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے، تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں۔ تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، چونکہ اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہتی اماں 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 اماں، ایسے لپٹتی، ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے۔ قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی۔ بچی کو کھینچا جا رہا ہے، وہ اماں اماں کہہ رہی، اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون، اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے۔ ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہوگی، ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آ گئی، اللہ کی رضا اپنی رضا پہ غالب آ گئی۔ یوں نیچے کیا اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، لیکن ماں خاموش خاموش۔ صبر صبر، کسی نے دیکھنا ہو تو فرعون کی باندی کا صبر دیکھو، انہوں نے کو یوں چھوڑا اور وہ گئی مچھلی کی طرح تیل میں، اور جیسے مچھلی تلی جاتی ہے وہ چند سیکنڈ میں تل گئی، وہ آہ بھی نہ کر سکی، اور ماں کا جو کلیجہ پھٹا غم کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اماں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، دودھ پیتی بچی میں اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اس نے اون آن کی، لیکن وہ بھی گئی آگ میں، وہ بھی گئی تیل میں، اور وہ جل کے کوئلہ ہوئی۔ آنکھوں سے پردہ ہٹا، بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اماں خوشخبری ہو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کٹھی دفن کرنا، ہمیں جدا جدا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو کود گئی آگ میں، جل گئی، اور مردان کی عورتوں کو سبق دے گئی کہ اللہ پر مر مٹنا ہی کامیابی ہے۔ اور ساری دنیا کی ایمان والی عورتوں کو وہ بتا گئی، مردوں کو بھی بتا گئی کہ وہ نہیں ہے مرد، وہ انسان نہیں ہے جو پیسے کا پجاری بن جائے، جو دھن دولت کا پجاری بن جائے۔ جل گئی، انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا، تاریخ نے کروٹیں بدلی، پہلو بدلے، صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، آپ کو نبوت ملی، 40 برس وہ گزر گئے، معراج ہوا، 10 برس وہ گزر گئے، 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے، آسمان کی طرف کو چلے، تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے کہا جبریل جنت کی خوشبو زمین سے، یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں، ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا، جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک، اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں، لوگ مر تو جائیں گے، موت نے کسی کو چھوڑا ہے، پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو میرے باپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو۔ وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے، پردے میں آ جاؤ، کہتی بیوی خامند کی اطاعت ہو، اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟
آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خوبصورت زندگی سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب۔ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں تمہارے لیے جنت ہے، باپ تمہاری جنت ہے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کر۔ ماں نے پکارا، باپ نے پکارا، جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں آگ میں ڈال دے گا۔ ماں کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا سے بچو۔ ماں باپ بد دعا نہیں دیا کرتے، پر جب اولاد تنگ کرتی ہے تو ہائے کرتے ہیں۔ یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہے، یہ ہائے یہ بد دعا سے کم نہیں ہے۔ ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر سے کہا، حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا۔ خراسان یہ تمہارے پاس ہے، افغانستان میں ہے خراسان، آدھا افغانستان میں آدھا ایران میں۔ یہاں سے کہنے لگا ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہے، مکے پہنچاؤں، حج کیا ہے، ماں کو کندھے پہ حج کروایا، مینا لے گیا، مزدلفہ لے گیا، عرفات لے گیا، صحیح کروائی، طواف کروایا، خراسان سے کندھے پہ بٹھا کے لایا۔ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا، تو نے جو ماں کا 2 سال دودھ پیا تھا، ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ولا طلقة واحدہ، یہ ایک دفعہ بچے نے چوسا، ایک دفعہ چوسا تو طلقہ، ایک دفعہ جو تو نے گھونٹ چوسا تھا اپنی ماں کی چھاتی کا، ابھی ایک قطرے دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ایک پاک زندگی ہے جو اللہ کا نبی لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہا جی کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ نوجوان اولادیں اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کریں، نوکروں جیسا سلوک کریں، جب تم دیکھو مردان کے نوجوان بچے بچیاں اپنی ماں کو ایسے ڈانٹ دے جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے، تو پھر سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ یہ ایک پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی لے کر آیا تھا۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو دنیا میں عام کرنے کی محنت ہے۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلائے، ایسے جاؤ کہ اللہ خوش ہو رہا ہو، ایسے جاؤ کہ فرشتے خوش ہو رہے ہوں، ایسے جاؤ کہ جنت تیار ہو، ایسے جاؤ کہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہو۔ فجر کی اذان ہوئی، صحابہ کرام میں ہلچل مچی۔ فتح مکہ کا دن تھا۔ ابو سفیان نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے کے ساتھ اس کی ہر بات مانتے ہیں؟ کہا ہاں ہر بات مانتے ہیں، چاہے وہ انہیں کہہ دے کہ بچے چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، ملک و مال چھوڑ دو، ہر چیز اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا عباس میں نے بڑی بڑی بادشاہیاں دیکھی پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا ارے ابو سفیان اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بادشاہی نہیں یہ نبوت ہے۔ اذان ہو اور 95% کے کان پر جو نہ رہیں گے تو ہمارا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ رمضان آئے اور ہمارے کان پر جو نہ رہیں گے، پیسہ اکٹھا ہو جائے اور غریب کو زکوٰۃ نہ ملے، فصل گھر میں آ جائے اور زمیندار شعر نہ ادا کرے، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ تو فرائض چھوڑ دیے اور فرائض کے چھوڑنے کے بعد مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اندرون سندھ میں جا کر دیکھو جہاں کسی کو نماز آتی ہی نہیں ہے، ساری امت میں نماز زندہ ہو جائے اور ساری امت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے افسر بنائے، بڑے گورنر بن کر آئے تو چوریاں شروع ہو گئی۔ پہلے تو کوشش کرتے رہے کہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے، پھر کہنے لگے اچھا بھائی کاغذ لاؤ۔ خط لکھا مدائن کے گورنر کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، آج رات تمہیں جو بھی چلتا ہوا مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ دینا، اور اپنے دستخط کر کے فرمایا کہ شہر سے باہر اس کے کیل گاڑ کر لٹکا دو۔ ادھر رابطہ 2 رکعت کے ذریعے اوپر اور ادھر جنگل کے درندوں کو حکم، ادھر رابطہ اوپر ہے، تار وہاں لگا ہوا ہے نا، ساری لائنیں تو اوپر سے چل رہی ہے نا، سارا کمپیوٹر تو اوپر چل رہا ہے نا، ہم تو خالی مہر ہی ہے شطرنج کے مہروں کی طرح۔ اچھا کہا بھائی دروازہ کھلا رہے گا، شہر کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جو ہی رات گزری شیر گراتے ہوئے اندر چلے آئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی باہر نکل سکے۔
ایک گدھے کو شیر کی کھال مل گئی۔ اس نے کہا لو بھائی میں شیر بن گیا۔ اب جو بستی کو چلا لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا شیر ہے، گدھے جیسا قد، تو وہ سارے بھاگے، ارے شیر آ گیا۔ اب گدھا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بھائی سارے ڈر گئے، اب میں تھوڑی سی اور غرضدار آواز نکالوں گا تو یہ سارے اور ڈریں گے۔ اپنی حقیقت کو وہ بھول گیا کہ مجھے شیر والی آواز نہیں نکلیں گی، گدھے کی نکلیں گی۔ اب اس نے اپنی طرف سے زور سے آواز نکالی تو بجائے دہاڑنے کے وہ ڈھینچو کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ارے تیرا بیڑا غرق ہو، یہ تو گدھا ہے، اور ڈنڈے لے کر اس کی مرمت کی۔ اب گدھے صاحب آگے آگے اور لوگ پیچھے پیچھے۔ برائی کا انجام۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جب وہ برا فعل پھیلا اور وہ عورتوں کو چھوڑ کر لواطت کا شکار ہوئے، اللہ جل شانہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانا شروع کیا۔ وہ ایسی بدبخت قوم تھی جنہوں نے ایسا کام شروع کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے جو عذاب قوم لوط پر آیا ہے کسی قوم پر نہیں آیا، جتنے عذاب قوم لوط پر آئے ہیں کسی قوم پر نہیں آئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان بدبختوں کو اکھاڑو۔ انہوں نے پر کی نوک پر یوں اکھاڑا اور پہلے آسمان تک پہنچایا۔ فرشتوں نے مرغوں کی اذانیں سنی، پھر الٹا کر زمین پر پھینکا، اوپر سے پتھروں کی بارش کی اور ان کے چہرے مسک ہو گئے، آنکھیں دھس گئی۔ پھر پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین کو نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچا کر دیا، پھر ہمیشہ کے لیے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ بحرمت تو 70 میل کی جھیل ہے، اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس میں جاتا ہے مر جاتا ہے۔ آج تک وہ اس عذاب میں چل رہے ہیں۔ کلمے کی طاقت نے قوم لوط کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔